لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، میں بہت اچھے واقعات کو لے کر کے آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول عطا فرمائے۔ دوستو، اس واقعہ کو آپ ضرور پورا سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ضرور ہوگا۔ ایک بار ایک خاتون جو بیوہ تھی، جن کا شوہر انتقال کر چکا تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، 8-10 سال کا لڑکا ہے۔ اس کی ماں پریشان رہتی تھی، اتنی پریشان رہتی تھی کہ کئی دنوں تک کے پھاکے میں رہتی تھی، بھوکی رہتی تھی۔ وہ خاتون جس لباس کو پہنتی تھی، اس لباس میں نہ جانے کتنے چھید ہو چکے تھے۔ اس کا لڑکا نے جب دیکھا کہ میری ماں روز ہی ایک کپڑے پہنتی ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے اور وہ کپڑا جگہ سے پھٹا ہوا ہے، بدن جھلک رہا ہے، تو وہ لڑکا اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ امی جان، میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے لیے کوئی کپڑا مانگ کر کے لاتا ہوں۔ تو اس کی ماں نے روکا کہ بیٹا وہاں نہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہ نہیں امی جان، میرے چچا کے پاس کس چیز کی کمی ہے، میں جاتا ہوں اور آپ کے لیے کپڑا لے کر کے آتا ہوں، کیونکہ آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکا جب اپنے چچا کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ چچا جان، میری ماں کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے اور جو کپڑا پہنی ہوئی ہے وہ پھٹا ہوا ہے، آپ کوئی جوڑا عطا کر دیجئے، آپ کوئی کپڑا دے دیجئے۔ تو اس کے چچا نے اس لڑکے کو ڈانٹ کر کے، پھٹکار کر کے باہر نکال دیا کہ جاؤ، یہاں پہ تمہارے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ وہ بچہ مایوس ہو کر کے روتا ہوا چچا کے گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے کے لیے اپنے چچا کے گھر گیا تھا، وہ چچا نے مجھے پھٹکار کر کے مجھے باہر نکال دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، مجھ سے میری ماں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بیٹا ایک کام کرو، جب تمہارا دروازہ ہر جگہ سے بند ہو جائے، تمہاری امیدیں ہر جگہ سے ختم ہو جائے، میں تم کو ایک پتہ بتاتا ہوں، تم وہاں پہ چلے جاؤ، تمہاری دل کی جتنی بھی مرادیں ہیں سب پوری ہو جائے گی۔ لیکن تمہارا دین الگ ہے، ان کا دین الگ ہے۔ صحرائے حرم میں ایک شخص آپ کو ملیں گے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہاں پہ چلے جاؤ، تم جو کچھ بھی فریاد لے کے جاؤ گے وہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بچہ گھر آتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان، چچا نے پھٹکار کر کے ہم کو باہر بھیج دیا، کپڑا نہیں دیا، امی جان لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ صحن حرم پہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے لیے کپڑا لے کر کے آتا ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا نام تم لے رہے ہو بیٹا وہ بہت بڑا جادوگر ہے، بیٹا ہم لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہمارا دین اور ہے، اس کا دین اور ہے، بیٹا تم وہاں نہ جاؤ، نہیں تو تمہیں وہ اپنے دین میں تمہیں کر لے گا، بیٹا تم وہاں مت جاؤ۔ کہا کہ امی جان آپ پریشان نہ ہوئیے، میں اپنا مذہب، اپنا دین کو کبھی ترک نہیں کروں گا، میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کے لیے کپڑا لے کر کے آتا ہوں۔ وہ لڑکا جو ہے اب شعور کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، اچھا برا کی تمیز آنے لگا تھا، لہٰذا صحن حرم پر وہ لڑکا پہنچا، دیکھا کہ وہاں پہ ایک شخص جو ہے
ایک نورانی چادر کو اپنے کاندھے پر اڑے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ وہ لڑکا جب پہنچا تو کہا کہ دیکھیے میں آپ سے پہلے ہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے مذہب کو، آپ کے دھرم کو میں قبول نہیں کروں گا، میں آپ کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس بچے کی بات کو سن کر آپ مسکراتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آخرکار تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرے مذہب کو، میرے دین کو تم تسلیم نہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، تم جس مقصد سے آئے ہو وہ مقصد بیان کرو۔ کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میری ماں کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، ایک جوڑا کپڑا ہے جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اور میری ماں کی جو بدن ہے اس سے جھلک رہا ہے، میں آپ کے پاس کپڑا لینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جملہ کو سنتے ہی آپ اپنی رحمت والی نورانی چادر کو اٹھا کر کے اس بچے کے قدموں پہ ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، یہ چادر لے کے جاؤ، یہ تمہارے ماں کے جسم کو ڈھانکنے کا کام آئے گا۔ وہ بچہ اس چادر کو لے کر کے اپنی ماں کے پاس آیا، آ کر کے وہ چادر ماں کو اڑا دیا اور کہا کہ بیٹا وہاں پہ گئے تھے تو کیا ہوا؟ کہا کہ ماں میں نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں آپ کے پاس آیا تو ہوں لیکن آپ کے مذہب کو، آپ کے دین کو میں تسلیم نہیں کروں گا، میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تم کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، تم یہ چادر لے کر کے جاؤ، میرے قدموں پہ ڈال دیا ماں۔ کہا کہ بیٹا تمہیں اس کی بات کو ماننا چاہیے تھا، سبحان اللہ، بیٹا تمہیں اس کی بات کو ماننا چاہیے تھا، جو اور دین میں ہو کر کے ہم لوگ اور دین میں ہیں اور انہوں نے رحمت والی چادر تمہارے قدموں پہ ڈال دیا، وہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ وہی اللہ کا رسول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا جاؤ کلمہ پڑھ کر کے آؤ اور مجھے بھی لے کر کے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ماں اور بیٹے نبی کی بارگاہ پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی تو ایک آرزو تھی، یہی تو ایک خواہش تھی کہ جتنا ہو سکے لوگ جہنم سے بچے رہیں، جتنا لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے اتنا ہی جہنم سے بچتے رہیں گے، جتنا لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے رہیں گے اتنا ہی جہنم سے بچتے رہیں گے۔ نبی اسی لیے تو پریشان تھے، نبی ہم لوگوں کو یاد کر کے کیوں روتے تھے؟ اسی لیے تو روتے تھے۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اگر ویڈیو اچھا لگے تو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔